کہ جلوس نکالنا غلط نہیں ہے، لیکن جلوس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ سال کے 365 دن ڈھول بجانا ناجائز و گناہ ہے۔ مذہب اسلام میں ان فرضی کربلاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر آپ تلوار سے کھیلنا چاہتے ہیں تو بغیر ڈھول اور تاشے کے آپ تلوار سے کھیل سکتے ہیں، یہ ایک ہنر ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس دوران نماز ضائع نہ ہو، اس دوران نماز ضائع نہ ہو۔ نماز کے وقت کے علاوہ آپ تلوار بازی کر سکتے ہیں، یہ ایک ہنر ہے۔ کربلا کے میدان میں دو سوچیں تھیں، ایک سوچ جسے ہم اور آپ حسینیت کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک سوچ یزیدیت تھی۔ اور کربلا میں جو جنگ ہوئی وہ حق و باطل کی جنگ تھی، سچ اور صحیح اور غلط کی جنگ تھی، اور کربلا میں یزیدیوں نے امام حسین اور اہل بیت پہ بے انتہا ظلم کیا، اور امام حسین کے خاندان کو اور امام حسین کو کربلا کے سرزمین پر شہید کر دیا۔ یہ کربلا کی تاریخ ہے۔ امام حسین کی عمر کتنی تھی جس سمے امام حسین کربلا کی میدان میں یزیدیوں سے لڑ رہے تھے؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 56 سال کی تھی، اور 56 سال کی عمر میں آپ نے دین کے خاطر، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاطر اپنے سر کو کٹا دیا، اور نانا کے شریعت پہ آنچ نہیں آنے دیا۔ آپ نے اس کی تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ کربلا کی بات رہی تو اصل کربلا عراق میں ہے، اور کربلا اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو یزیدی فوجیوں نے شہید کر دیا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اور آج جو مصنوعی کربلا، جہاں لوگ جاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، تعزیہ لے کے جاتے ہیں، وہیں تعزیہ کو جمع کرتے ہیں، پھر دفن کر دیتے ہیں، آج ایسے جگہ کو لوگوں نے کربلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس کی مذہب اسلام میں ان فرضی کربلاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہیں اگر مقدس مقام خیال کر کے ادب و احترام کرے تو یہ رافضی اور جاہلیت کی پیداوار ہے، اور یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اس کربلا کے علاوہ کوئی کربلا نہیں؟ کوئی کربلا، یہ مصنوعی کربلا ہے، اور مصنوعی کربلا جانا ناجائز و گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ رضویہ میں فتویٰ ہے کہ مصنوعی کربلا جانا، تعزیے جمع کرنا، چڑھاوا دینا، گشت کرنا، اور وہاں پر جا کر کے کھیل تماشا کرنا، یہ سب ناجائز و گناہ ہے اور سخت حرام ہے۔ کہ جلوس نکالنا غلط نہیں ہے، لیکن جلوس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے جن چیزوں سے خرافات پیدا ہوتا ہے۔ اب اس جلوس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشے میں ہوتے ہیں، اور نشے کے عالم میں وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے مسلمانوں کو خاص کر کے بچنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈھول نہیں بجا سکتے ہیں، ڈھول سال کے 365 دن ڈھول بجانا ناجائز و گناہ ہے، ڈھول نہیں بجا سکتے آپ اگر لاٹھی کھیلنا چاہتے ہیں تو لاٹھی کھیلیے، اگر تلوار چلانا جانتے ہیں تو آپ تلوار چلائیے، آپ کھیلیے، جلوس نکالیے، لیکن ڈھول بجانا شریعت میں ناجائز و گناہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ یہ ناجائز و گناہ ہے اور یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ تعزیہ بھی بنانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، بالکل منع کیا ہے۔ تعزیہ داری یہ بالکل ناجائز و گناہ ہے۔ شریعت میں کسی کی سوچ داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ شریعت جس بات کی اجازت ہمیں دیتی ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور شریعت جس چیز سے ہمیں روکتی ہے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اور رہی تعزیہ داری اور ڈھول بجانے کی بات، تو میں آپ کو ایک تاریخ بتا دوں۔ کربلا کا واقعہ جب ہوا تھا تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، اور امام زین العابدین جنہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد تقریباً اب 40 سال اس دنیا میں زندہ رہے، لیکن ایک بار بھی اپنی زندگی میں نہ تو آپ نے ماتم کیا، نہ تو آپ نے ڈھول بجایا، نہ تو آپ نے تعزیہ داری کی۔